اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اگر وہ صلح کرنے کی رغبت رکھتے ہوں تو پھر آپ بھی ان کے ساتھ صلح کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اور اگر صلح کر کے آپ کو دھوکہ دینے کا ارادہ کریں تو پھر بے شک اللہ ہی آپ کے لیے کافی ہے، وہی ہے جس نے اپنی مدد اور اہل ایمان یعنی انصار کے ذریعے آپ کو طاقت بخشی اور ان کے دلوں کو جوڑ دیا۔ اگر آپ روئے زمین کا سب کچھ خرچ کر دیتے تو بھی ان کے دلوں کو جوڑ نہیں سکتے تھے، لیکن اللہ نے ان میں محبت و الفت پیدا کی، بے شک وہی غالب حکمت والا ہے۔ اے عظیم الشان محترم پیغمبر، آپ کے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور مومنین میں سے جس نے آپ کی تابعداری کی یعنی عمر بن خطاب۔ اے عظیم الشان پیغمبر، اہل ایمان کو کفار کے خلاف جنگ کرنے کی ترغیب دے۔ اگر تم میں سے 10 افراد صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 کفار پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 100 افراد ہوں گے تو وہ 1000 کفار پر غالب آئیں گے، اس وجہ سے کہ وہ بے سمجھ لوگ ہیں۔ اب اللہ نے تم سے بار ہلکا کر دیا اور جان لیا کہ تمہارے اندر کمزوری ہے، پھر اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تم میں سے 1000 صابرین ہوں گے تو اللہ کے حکم سے 2000 کفار پر غالب آ جائیں گے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ میدان جنگ میں دشمن کو قتل کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود اچھی طرح خون ریزی کرنے سے پہلے ان کو قیدی بنائے۔ تم دنیا کا مال فدیہ چاہتے ہو اور اللہ تمہارے لیے آخرت چاہتا ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اگر لوح محفوظ میں اللہ کی تقدیر پہلے لکھی نہ ہوتی کہ غنیمت اور قیدیوں کا فدیہ آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے حلال ہے تو جو کچھ تم نے لیا ہے اس وجہ سے تمہیں بڑا عذاب پہنچتا۔ پھر غنیمت کا جو حلال اور پاک مال تم نے حاصل کیا ہے وہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے برگزیدہ نبی، تمہارے ہاتھوں میں جو قیدی ہیں ان سے فرما دیجئے کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں نیکی اسلامی جذبہ جانے گا تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے تمہیں اس سے بھی اچھا عطا کرے گا، اور تمہارا کفر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ جیسا عظیم جرم بھی بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگر اسلام لانے اور جنگ نہ کرنے کے بارے میں تجھ سے خیانت کریں گے تو بے شک پہلے بدر میں اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں، پھر اللہ جل جلالہ نے تمہیں ان پر فتح دی، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے اموال اور اپنے جانوں کے ساتھ جہاد کیا، اور جنہوں نے مہاجرین کو جگہ پناہ دی اور ان کی مدد کی، وہی ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ اور جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، ان کے ساتھ
میراث کی لین دین میں تمہاری کوئی وراثت اور ولایت نہیں ہے یہاں تک کہ وہ ہجرت کرے، اور اگر تم سے دین کے کام میں مدد مانگے تو ان کو مدد دینا تم پر لازم ہے، سوائے اس کے کہ اس قوم کے مقابلے میں تم سے مدد مانگے جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ ان کو دیکھنے والا ہے، اور جو کافر ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہے، اگر تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرو گے اور ایک دوسرے کے وارث نہیں بنو گے تو پھر زمین میں زبردست فتنہ و فساد پھیل جائے گا، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور وہ انصار جنہوں نے مہاجرین کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، یہی لوگ حقیقی مومن ہیں، ان کے لیے جنت میں بخشش اور عزت کی روزی ہے، اور جو لوگ صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور تمہارے ساتھی نے مل کر جہاد کیا، وہ تم میں سے ہے، اور اللہ کی کتاب میں میراث میں رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہے، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔